دنیا بھر کی طرح مغرب سے مغروب ہمارے مشرقی معاشرے میں بھی ناظرین کرام آج عورتوں کے لیے ایک مخصوص کردہ دن منایا جا رہا ہے۔ عورت کے مقام پر، اس کے حقوق پر اچھی اچھی باتیں ہر جگہ کی جا رہی ہیں۔ واٹس ایپ پر میں ابھی دیکھ رہی تھی، فیس بک پر، انسٹاگرام پر اسٹیٹسز لگائے جا رہے ہیں۔ خواتین کے عزم اور حوصلے کو ہر طرف سراہا جا رہا ہے۔ ہر سطح پر، ہر پلیٹ فارم پر خواتین کی خدمات کا آج کے دن اعتراف کیا جا رہا ہے۔ بہترین بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ میں خود ایک خاتون ہوں تو مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ خواتین کے عزم اور حوصلے کو سراہنا چاہیے بھی، اور خدمات کا اعتراف بھی ہم خواتین کا کرنا چاہیے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے مجھے بھی خیال آیا، اور آپ بھی ذرا سوچئے کہ کیا عورت جیسی عظیم ہستی صرف اس ایک دن کی توجہ کی ہی مستحق رہ گئی ہے؟ وہ عورت جس نے انبیاء کرام کو جنم دیا، وہ عورت جس نے اولیاء کرام کی تربیت کی، وہ عورت جس کی گود میں شہیدوں نے پرورش پائی، وہ عورت جس کی کوکھ سے بڑے بڑے دلاوروں نے جنم لیا، وہ عورت جو ایک ماں کی حیثیت سے ادب، بہن کی حیثیت سے عزت ہے، بیوی کی حیثیت سے محبت ہے، بیٹی کی حیثیت سے شفقت کی حقدار ہے، اس عورت کا سال میں بس یہ ایک دن عزت و احترام کر لینا کیا کافی ہے؟ کیا ماں، بہن، بیوی یا بیٹی بھی کوئی ایسی ہستیاں ہیں جنہیں سال میں بس ایک بار سراہا جانا چاہیے؟ کیا عورت کے حقوق کی بات کرنے کے لیے کسی ویمنز ڈے کا انتظار کرنا پڑے گا؟ کیا واقعی اس طرح سے عورت کا حق ادا ہونا چاہیے یا ادا ہو جاتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سب سے۔ عورت تو جناب وہ ہے جسے ہمارے مذہب نے کتنا قابل تقدیس ٹھہرایا ہے، ان آیات کے ذریعے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ عورت وہ ہے کہ جس کے قدموں تلے جنت ہے، یہ وہ بیٹی ہے جو رحمت ہے، یہ وہ بیوی ہے جو قابل احترام ہے، یہ وہ بہن ہے جو قابل عزت ہے۔ آخر کون ہے یہ عورت؟ وہ جو وفا اور قربانی کی انتہا کو چھو جائے تو سیدہ خدیجہ، وہ جو عصمت و طہارت کی انتہا کو چھو جائے تو سیدہ عائشہ، اماں عائشہ، وہ جو عفت اور پاک بازی کی انتہا کو چھو جائے تو حضرت مریم، وہ جو ایثار اور قربانی کی انتہا کو چھو جائے تو سیدہ فاطمہ، وہ جو ظلم کے خلاف آواز اٹھائے تو زینب و سکینہ، اور وہ جو ولایت کی انتہا کو چھو جائے تو رابعہ بصری۔ عورت کا تو ہر روپ ہی افضل ہے ناظرین کرام، باعث سے عزت ہے، باعث سے احترام ہے۔ عورت کی اس عظمت کو بس ایک دن تو نہ سمجھو۔ عورت تو وہ ہے جو ہر عہد میں انمول رہی ہے۔ وہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام، اور اکثر میں نے دیکھا ہے نان مسلمز کہتے ہیں کہ اسلام نے کیا حقوق دیے ہیں، اسلام کیا رکھتا ہے سوچ عورتوں کے بارے میں، اسلام تو عورت کو دباتا ہے، تو وہ لوگ سن لیں کہ عورت کو اسلام نے کیا مقام دیا ہے۔ آج سے تقریباً 1450 برس قبل، اس زمانے میں کہ جب باپ بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے فخر کرتا تھا، آیات کے ترجمے میں بھی آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، میرے اور آپ کے آقا و مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں نے فرمایا تھا کہ لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے یہ الفاظ اس معاشرے میں فرمائے تھے جس کی شقاوت کا یہ علم تھا کہ زچگی کے وقت، ڈیلیوری کے وقت عورت کے آگے پہلے سے ہی ایک گڑھا کھود کر رکھا جاتا تھا۔ لڑکی پیدا ہوتی تو پہلا کام ہی یہ کیا جاتا تھا کہ اس گڑھے میں اس معصوم بچی کو جو ابھی ابھی اس دنیا میں پہلا سانس لے رہی ہے، سامنے اس گڑھے میں، اس ماں کے سامنے اس گڑھے میں ڈال دیا جاتا تھا۔ بچیوں کو جنم دینے والی مائیں انہیں اپنے شوہرے سے اس طرح سے چھپاتی تھیں کہ جیسے انہوں نے کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی عجیب الخلقت شے کو جنم دے دیا ہو، خدا نہ خواستہ۔ بقول مولانا الطاف حسین حالی عرض کیا ہے کہ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شمائت سے بے رحم مادر دیکھتی تھی جو شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر، وہ گود ایسے نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ تو اندازہ کریں کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والی اس وحشی معاشرے میں میرے اور آپ کے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں سن لو، میری یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہم جناب حقوق کی بات تو بہت کرتے ہیں، خواتین کو حقوق ملنے چاہیے، مگر عورت کے اصل مقام کی بات کیوں نہیں کرتے جو اسلام نے اسے دیا ہے؟ خواتین کے لیے رول ماڈل سیدہ فاطمہ کی مثال پیش کیوں نہیں کرتے ہم؟
جو بچی تھیں تو کائنات کے سب سے عظیم انسان کے زخم دھوتی تھیں، جو جوان ہوئی تو فاتح خیبر اور باب العلم کو زرہ پہنا کر گھوڑے پر سوار کرتی تھی، جو ماں کے مقام پر پہنچی تو شہید اعظم اور مسلح اعظم کی پرورش کرتی تھی، جو پروٹوکول اور عزت اسلام نے عورت کو دیا ہے وہ مغرب کو 1000 سال بعد بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ درست ہے کہ میل شومرس معاشروں میں عورت کو آج تک وہ مقام حاصل نہیں ہوا ہے جو اسلام نے اسے پہلے دیا، لیکن یہ فرق ہم جیسے انسانوں کا اپنا پیدا کرتا ہے، اللہ نے نہیں پیدا کیا اس فرق کو ختم ہم انسانوں کو کرنا ہوگا، اس امتیاز کو مٹانا ہم انسانوں کو خود ہوگا۔ عورت کل بھی عظیم تھی، آج بھی عظیم ہے اور آئندہ بھی عظیم رہے گی، اور سال کا کوئی ایک مخصوص دن نہیں بلکہ سال کے 365 دن عورت کی عظمت کو، خواتین کی عظمت کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا اور اس کے گیت گاتے رہنا ہوگا انشاءاللہ۔